أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خلق الموت والحياة ليبلوكم نسبت پر دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، آخرت کی باتیں سننے کا اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ پاک ہمیں چن کر یہاں پر لایا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ایسے مجلسوں میں اللہ اپنے نیک بندیوں کی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جس بندی کو پسند فرماتے ہیں انہیں کو اللہ پاک یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک وہ بندی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک وہ بندی کو نوازنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ پاک جس بندی کو پسند کرنا، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس کام کے قابل بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی بستی میں سے چن کر چھانٹ کر اللہ نے آپ کو یہاں پر لایا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ دیکھو، ایسی مجلس میں صرف آنے پر اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کے اندر بڑے بڑے انعامات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ دین کی مجلسیں آج ہمیں ان مجلسوں میں کوئی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ مجلسوں کی آج دنیا والوں کے پاس کوئی نظر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسی مجلس میں کیا ملنے والا ہے، اللہ کیا دینے والے ہیں۔ اگر یہ مجلس کی نفع دنیا میں اللہ بتا دیں گے تو لوگ خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ نے اپنے کرم سے اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، محبوب بندوں کو جنت کے اندر ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، نہ کسی کی آنکھ دیکھی ہے، نہ کسی کے کان سنے ہیں، نہ کسی کے دل پر بھی اس کا تصور گزرا ہے۔ اللہ نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے نہ نبیوں کو تک بتایا، نہ فرشتوں کو تک بتایا۔ وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک ایسی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ محترم عزیز خواتین، اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع نصیب فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہمیں نوازنے کے لیے ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر انسان بنایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایمان کا مل جانا کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان ہی کی بدولت ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت ہی کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری سکرات کا مسئلے کو آسان فرمائیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائیں گے۔ ایمان ہی کی بدولت پلصراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرائیں گے۔ ایمان ہی کی بدولت جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ ایمان دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کسی آدمی کو پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی، پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا، اگر ایمان نہیں ملا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی کو دنیا میں ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں،
لیکن اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ایمان کی دولت اللہ نے رکھا ہے۔ آج ایمان کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، آج دنیا کی قیمت ہمارے پاس ہے، مال کی قیمت ہمارے پاس ہے، آج زیورات کی قدر ہمارے پاس ہے، سواریوں کی قدر ہمارے پاس ہے۔ دوستو عمارتوں کی کیا ہے، بلڈنگوں کی قدر ہمارے پاس ہے، لیکن ایمان کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ ایمان کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا نافرمان ہو، لیکن ایمان کے بدولت ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ ایمان نہیں ہے، اگر پوری دنیا کو کھانا بھی کھلا دے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یتیموں کے اوپر بیواؤں کے اوپر رحم کر رہا ہے، پوری دنیا والوں کے اوپر پیسے بانٹ رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایمان ہے تو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے چلایا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، ندی، نالے، پوری کائنات اللہ اپنے امر کن سے بنایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اللہ پاک جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو چیز ہو جاتا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پورا دنیا کا نظام اکیلے اللہ چلاتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ آسمان بارش برسانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، زمین غلے اگانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چاند نکلنے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے، سورج نکلنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ ایک ایک بچہ بھی دنیا میں پیدا ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک کیا ہے، دانے پر ایک ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ایک ایک بارش کے قطرے پر اللہ نے ایک ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ساری کائنات کا نظام اللہ اکیلے چلاتے ہیں۔ اللہ اتنی زبردست قدرت والے ہیں، زبردست طاقت والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اللہ دنیا کو پیدا کرنے میں اکیلے اللہ ہیں، اس دنیا کے نظام کو چلانے والے بھی اکیلے اللہ ہیں، اس دنیا کو ختم کرنے والے بھی اکیلے اللہ ہیں۔ ساری دنیا اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ دنیا کے اندر نہ پرورش، انسانوں کو غذاؤں سے پرورش ہوتی ہے، نہ دواؤں سے انسانوں کو صحت ملتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے انسانوں کو صحت دینے والی اور ساری دنیا کو پالنے والی۔ اللہ پاک کی کتنی 18,000 مخلوق دنیا میں ہیں۔ زمین کے اندر کی مخلوق کو پالنے والے اللہ، ہوا میں اڑنے والے بڑے بڑے پرندوں کو پالنے والے اللہ، سمندر میں رہنے والی بڑی بڑی مخلوق کو پالنے والے اللہ، پوری کائنات کا نظام کو چلانے والے اکیلے اللہ ہیں۔ اللہ پاک ہماری اتنی بڑی قدرت والے ہیں، اتنی بڑی طاقت والے ہیں، ہم ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں، ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ یہ دنیا کی طاقتوں کو اللہ پاک منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک آن کے آن میں ختم کر دیں گے۔ جیسا مکڑی کے جالے کو جھاڑو پھیرنے سے جالے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ پاک ختم کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے حکومتوں کو اللہ تعالیٰ منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو ناز ہے، ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، ہماری حکومت بڑی ہے، ہمارے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، ہم پوری کیا ہے کائنات پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح دنیا والوں کو اپنے سپر پاور پر طاقت ہے، لیکن ایسا سپر پاور والا طاقت والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم کر دیں گے تو پوری دنیا کو ختم کر دے گی، اندر لے لے گی۔ اگر اللہ پاک ہوا کو حکم کر دیں گے پوری دنیا کو ہوا میں اٹھا کر پٹک دے گی۔ اگر اللہ پاک پانی کو حکم کرے گا
دنیا کا اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو کر ہلا کر دے گا، اللہ پاک آگ کی ہوا چلائیں گے، پورے جل کر پوری دنیا کی حکومتیں راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ تھوڑی تھوڑی جھلک بتاتے ہیں، اللہ پاک تھوڑی تھوڑی جھلک بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذابات کو بھیج کر اللہ اپنے قدرت کا مظاہرہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو کیا ہے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ہے میں نے تم کو کیا بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہیں مر کر میرے پاس آنا نہیں ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا نہیں ہے؟ عزیز ماں بہنیں، اللہ پاک کو کیا ہے منہ دکھانا ہے، ہم مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ہماری زندگی کے کیا ہے ایک ایک لمحے کا اللہ کو جواب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا، جوانی کیسے گزاری اس کا حساب دینا، زندگی کیسے گزاری اس کا حساب دینا، مال والے مال کا حساب دینا، اور علم جو جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی کیا جانے اس کے بارے میں بھی ہم اللہ کو حساب دینا ہے۔ محترم عزیز خواتین، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہ دنیا کے اندر موت سے پہلے ہمیں عمل کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے۔ جتنا بھی عمل کر لو اپنی آخرت بن جائے گی، ہم اللہ کو جتنا یاد کر لیں گے ہماری آخرت بن جائے گی، ہم جتنا بھی اپنے اللہ کی محبت کو دلوں میں بٹھا لو ہماری آخرت بن جائے گی، اللہ کی محبت سے تعلق جوڑ لو، اللہ کے رسول کی محبت سے تعلق جوڑ لو، ہمارا ایمان بن جائے گا، ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ نے وہ دولت حاصل کرنے کا موقع موت سے پہلے دیا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کیا ہے موت سے پہلے پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت موت سے پہلے کر لینا ہے، اللہ کا ذکر موت سے پہلے کر لینا ہے۔ ہم کیا ہے دین پر چلنے کی دولت ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیاری کر لینا ہے، یہ ایک اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، انسان مرنے کے بعد نہ نماز پڑھ سکتا ہے، انسان مرنے کے بعد نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، انسان مرنے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتا، انسان مرنے کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے موت سے پہلے ایک موقع دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کر کو نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کو کنٹرول کرنا، ہمارے نگاہوں کو کنٹرول کرنا، غیر مردوں کی نگاہ غیر مردوں کو دیکھنے سے بچانا، کانوں کو گانا سننے سے بچانا، کیا ہے زبان کو غیبت سے، چغل خوری سے، گانے بجانے کو گانے بولنے سے بچانا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے دماغ کی حفاظت کرنا، ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے بچانا، پیروں کو غلط جگہ لے جانے سے بچانا، یہ اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ان چیزوں سے ہماری آخرت بنتی ہے، ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی ان امتیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ محترم عزیز خواتین، اللہ نے ہمیں ایسے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دیا ہے۔ اپنے ایمان کو بناؤ، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ کے ہیں۔ ہمارا شوہر ہمیں نہیں پالتا، ہمارا باپ نہیں پالتے، ہمارا بیٹا نہیں پالتا، ہمارا کیا ہے بھائی نہیں پالتا، پالنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ محترم عزیز خواتین، یہ یقین بن جائے گا تو دنیا کے اندر پلنے کا ڈر کسی کے اندر نہیں رہے گا۔ میرا رب تو مجھے پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پالنے والے، کیا اللہ ہمیں دو روٹی نہیں دیں گے؟ محترم عزیز خواتین، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں زمین بنانے نہیں تھکا، میں آسمان بنانے نہیں تھکا، میں دنیا بنانے نہیں تھکا، اے میرے بندے کیا میں تجھے دو روٹی دینے کے لیے تھک جاؤں گا؟
عزیز محترم خواتین، ہم سوچنا ہے ہم کیا ہے، اللہ پاک کے بندیاں ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا۔ ہم قرآن کو ماننے والے، قرآن پر بھی زندگی گزارنا ہے۔ تو ایمان والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں اپنے مضبوط بنا کر لے جانے کی فکر کرنا ہے۔ آج ہماری زندگیاں آج کیا ہے، اللہ کے دین سے ہٹ کر ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں۔ ہمارا رات اور دن، ہمارا وقت کہاں کہاں لگ رہا ہے، ہم خود فیصلہ کر لیں ہماری زندگی یا اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہے۔ محترم عزیز خواتین، ہم ذرا سوچیں، ہم کیا ہیں، انسان ہیں، ہمارے سے تو انسان سے زیادہ جانور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے اور رب کی کیا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اپنے خریدے ہوئے مالک کی بھی اطاعت کرتا ہے اور پیدا کرنے والے خالق کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ آج دیکھو، مثال کے طور پر ایک مرغی لاتے ہیں، 400-500 روپے میں ایک مرغی لاتے ہیں، گھر میں اسے باندھ کر ڈالتے ہیں، چند دن اسے دانا پانی ڈالتے ہیں، اسے باندھ کر ڈالتے ہیں، 4-5 دن کے بعد مالک سوچتا ہے اب تو یہ گھر والی بن گئی، یہ تو گھر کو مالک کو پہچان لی، اب اسے کھول کر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دن بھر اپنے آنگن میں جاتی ہے، چنتی ہے، کھاتی ہے، شام کو انڈا دینے کا وقت آتا ہے، مرغی اپنے مالک کے گھر کے پاس آتی ہے۔ اگر مالک اپنا گھر کا دروازہ بند بھی کر دیا ہے تو مالک کو اپنے بولی میں پکارتی ہے، اے میرے مالک، میرے لیے دروازہ کھول دے، میں نے تیرا نمک کھائی ہوں، میں تیرے ساتھ نمک حلالی کروں گی، میں نمک حرامی نہیں کروں گی، اے میرے مالک میرے لیے دروازہ کھول دے۔ اگر مالک دروازہ نہیں کھولا تو کیا ہے، انڈا دہلیز پر ہی دے دیتی ہے۔ وہ پڑوس کے گھر میں دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی وہ مرغی پڑوسی کے گھر میں نہیں جاتی ہے، پڑوسی کے گھر میں جا کر انڈا نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ مرغی بھی جانتی ہے اس نے مجھے خرید کر لایا ہے، میں اس کا نمک کھائی ہوں۔ میرا محترم عزیز خواتین، ایک جانوروں کے اندر یہ صفات ہیں، ایک چھیلی کے اندر، ایک کتے کے اندر یہ کیسے صفات ہیں۔ کتا نجس جانور، مالک کا اس کے ہڈیاں کھاتا ہے، دسترخوان کے جھوٹے ہڈیاں کھاتا ہے، لیکن مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ یہ میرا مالک ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، مالک کی دکان کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے کیا کھیتی باڑی کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے پاس اجنبی لوگوں کو آنے نہیں دیتا، غیر لوگوں کو آنے نہیں دیتا، ان کے اوپر ٹوٹ کے برس جاتا ہے۔ اگر مالک پر کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر مالک کی جان بچاتا ہے، وہ کیا دشمن پر حملہ کر دیتا ہے۔ محترم عزیز خواتین، یہ دنیا اللہ پاک نے اسی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ جیسے جانور اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پر حق بنتا ہے ہم پیدا کرنے والے خالق کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات مانو، نبی کی بات ماننا، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں اس پر چلنے کی فکر کرنا۔ چلیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ نے اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک زندگی دیا ہے۔ محترم عزیز خواتین، ہم سوچنا ہے کہ اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، بولنے کے لیے اللہ نے زبان دیا، سننے کے لیے اللہ نے کان کو پیدا کیا، پکڑنے کام کاج کرنے کے لیے ہاتھوں کو اللہ نے دیا ہے، چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے پیروں کو دیا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر یہ نعمتیں ہمیں نہ دیتا ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، اندھے ہو جاتے تو کتنا پریشانی اٹھانا پڑتا، ہاتھ پیر نہ ملتے تو ہماری کتنی زندگی پریشانی میں گزر جاتی۔ اللہ کا ہمیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزار بندے اور شکر گزار بندیاں اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ شکر گزاری کرنا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے اور اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کو ڈرنا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ عزیز محترم خواتین، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، اللہ کو کیسے ڈرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسا اللہ کو ڈرتے تھے، کام جاتے تھے، روتے تھے،
کاش اپنے زبان سے یہ جملے نکالتے تھے، کاش میں پیدا نہ ہوتی تو اچھا تھا، کاش میں ایک مٹی کا ڈھولا ہو جاتی تو اچھا تھا، کاش چاہے میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا، اس لیے کہ میں مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے مردیں بھی رویا کرتے تھے، عورتیں بھی رویا کرتے تھے۔ محترم عزیز خواتین، زمانے میں صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ان کے اندر اللہ کا اتنا ڈر تھا، وہ ہمیشہ آخرت کی فکر، ہمیشہ موت کی فکر، ہمیشہ مرنے کی فکر ہوتی تھی، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا فکر، ڈر احساس پیدا ہوتا تھا، اس لیے وہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایسی آخرت کو بناتے تھے جب جا کر اولیاء اللہ بنتے تھے، جب جا کر اللہ کے محبوب بنتے تھے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس کے لیے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھنا ہے، کیسا اپنی زندگی کو سنوارا کرتے تھے، کیسا اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانا کرتے تھے۔ محترم عزیز خواتین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دودھ بیچنے والی لڑکی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، رات کو اپنی رعایا کے حکم رعایا کیا کرتے تھے، رعایا کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ بھائی صاحب بند کرنے آ جاؤ، پڑھ لیں آ جاؤ۔ جو نکاح کے واسطے آ کر ہیں وہ الحمدللہ مکمل کام ہو چکا ہے، آپ آ جاؤ، انشاءاللہ نکاح خوانی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری مجلس ویسے ہی برقرار رہے گی۔ مستورات سے گزارش ہے کہ جس طرح بیٹھ کر ہیں اسی طرح بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بیچ میں ایک نکاح خوانی ہے، انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا، نکاح کے بعد پھر سے انشاءاللہ دینی مجلس شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ اولیاء اللہ کے خاندان والوں کے اندر، ان کے بیویوں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر کیسا دین تھا، ہم بہت سے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، نوجوان لڑکی ہے، دودھ بیچنے والی تھی، ان کے بکریاں روز دودھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو مدینہ پاک کے گلیوں کا چوکیداری کرتے تھے، اپنی رعایا کی تحقیق کیا کرتے تھے، کون میرے رعایا کے اندر کون پریشان ہیں، کون بھوکے ہیں، کون مجبور ہیں، اس بات کو دیکھنے کے لیے رات بھر کیا ہے پھیرا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک جھوپڑی کے سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپس میں دو عورتیں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ماں کو بیٹی کہہ رہی ہے، امی جان ہمارے بکریاں آج دودھ کم دیے، کیا کرنا؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹی تھوڑا پانی ملا دے دودھ میں، ہمارا کام بن جائے گا، دودھ برابر ہو جائے گا۔ بیٹی، نوجوان بیٹی کہتی ہے، امی جان دودھ میں پانی ملانا نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، اور اللہ کو بھی دھوکہ پسند نہیں ہے۔ تو ماں کہنے لگی، دیوانی امیر المومنین کہاں ہیں اس وقت؟ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، کون دیکھ رہا ہے؟ پانی ملا دے۔ قربان جائے نوجوان لڑکی کا کیا ایمان تھا، کیا اللہ کا ڈر تھا، کیا خوف تھا۔ وہ کہنے لگی، امی جان کیا ہے، امیر المومنین تو سو گئے ہوں گے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے کیسے چھپا کر غلط کام کر سکتے ہیں، دودھ میں کیسے پانی ملا سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑ کر یہ جملہ سن رہے تھے، اس گھر کو نشان لگا کر آ گئے۔ دوسرے دن ماں بیٹی کو بلایا، یہ ڈرتے ہوئے ماں بیٹی امیر المومنین کے پاس گئے، معلوم نے امیر المومنین کو پتہ چل گیا ہوگا، اب ہمیں سخت سزا دیں گے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو ماں کو پوچھا تو صاف صاف بتا دیا۔ قربان جائیے، کہنے لگے، اے ماں تیری بیٹی کو میرے بیٹے سے نکاح کے لیے پیغام ہے، میرے بیٹے کو تیری بیٹی کو نکاح کر دینا۔ یہ کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ کس بنیاد پر؟ اللہ کا ڈر اس بندی کے اندر ہے
تو اس کے اندر زندگی اس کی بہتر بن جاتی ہے، اس کے اولاد کے اندر دین زندگی میں آتا ہے، تقوی والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ نمازی ہیں تو بچے بھی نمازی بنتے ہیں، ماں باپ دیندار ہیں تو بچے بھی دیندار بنتے ہیں۔ آج عزیز ماں بہنیں، آج سوچو، آج ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ اللہ والے کیسا اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو کیا ہے کیسا دین سکھایا کرتے تھے، اللہ کا ڈر بتایا کرتے تھے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں یہ ماں باپ کی تربیت کی بنیاد پر کیا ہے اولیاء اللہ بنے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کے ماں نے اپنے بچے کو سبق سکھایا، دین سکھایا، سچائی کا سبق سکھایا، بچے کو دینداری بتائی۔ چوروں کا قافلہ لوٹنے کے لیے آیا ہے، سچ سچ بتا دیا کہ میرے بغل میں 40 اشرفیاں چھپے ہوئے ہیں۔ چوروں کو گارنٹی نہیں ہوئی، نکال کر دیکھا تو 40 اشرفیاں تھے۔ اس کا اثر ایسا پڑا وہ پورے چوروں کا قافلہ سب کے سب توبہ کر لیا۔ ایک بچے کے اندر یہ امانت داری ہے، یہ بچہ سچ بول رہا ہے تو اس سے پوچھنے لگے تو نے سچ بتا کر کیسے کیا ہے اپنا مال بتا دیا؟ تو انہوں نے بتایا میری ماں نے سچ کہنے کا حکم کیا ہے، میری ماں نے جھوٹ بولنے سے مجھے منع کیا ہے۔ یہ سچائی کا امانت داری کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اولیاء اللہ کے ماؤں نے تربیت سکھایا، بچے دیندار بنے، جب جا کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ان کو تربیت کیا، اولیاء اللہ بن گئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی تربیت پر اللہ نے ان کو ولایت نصیب فرمایا۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت پر انہوں نے کیا ہے اولیاء اللہ بن گئے۔ ایسے اولیاء اللہ حضرت فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ، وہ جسے دیکھتے تھے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی، وہ ان کو کوئی دیکھتا تو اللہ ان کو ایمان کی دولت دیتا تھا، غیر کے اوپر بھی نگاہ پڑتی تو وہ ایمان لا لیتا تھا۔ اس طرح اللہ پاک نے ان سے اولیاء اللہ سے کام لیا۔ یہ کس کی قربانی؟ ماں باپ کی، ماں کی قربانی ہے۔ ماں نے بچے کو دین سکھایا، ماں کے اندر تقویٰ تھا، ماں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، ماں بچوں کو تربیت کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو کیا ہے ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنا دوست بنا لیا، اولیاء اللہ بنا دیا۔ آج بھی اللہ پاک اپنے بندیوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ ماں پہلا گود ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو آخرت کی فکر دلاؤ، اللہ کا ڈر بتاؤ، پیارے نبی کی محبت بتاؤ، صحابہ کے واقعات پڑھ کر سناؤ، گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بچوں کے اندر دین آتا ہے، بچے بڑے بن کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے مقام کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کو جھنکیاں نہیں دیتے، ماں باپ کو جھڑکتے نہیں ہیں، ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ نہیں جھگڑتے، ماں کا ادب باپ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کی تربیت کرنے والے بنتے ہیں، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے پر آئے تو ان کا پیشاب پاخانہ بھی اٹھانے والے بنتے ہیں۔ آج عزیز ماں بہنیں دیکھو آج امت کے بچوں کا کیا حال ہے۔ آج کیا ہے نوجوان بچے ماں باپ کو کیسے گالیاں دیتے ہیں، کیسا جھڑکتے ہیں، ماں باپ کو غلام سے بدتر سمجھتے ہیں، ماں باپ کو ماں کو نوکرانی سے بدتر سمجھتے ہیں۔ باپ کی قدر نہیں ہے، دوستوں کی قدر ہے، ماں کی قدر نہیں ہے، بیوی کی قدر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ بچوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا، بچوں کو آخرت کی فکر نہیں دلایا، بچوں کو کیا ہے اللہ کا ڈر نہیں بتایا۔ اس کے لیے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج بچوں کی زندگیوں کے اندر آج کیسے کیسے برائیاں جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، نشے کے عادی بن گئے، شراب کے عادی بن گئے، آج کیا ہے جوے کے عادی بن گئے۔ یہ سب کیا ہے ماں باپ کی کیا تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے عزیز ماں بہنیں ماں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار ایک مرتبہ شادی سے پہلے حضرت موسیٰ جنگی ساحلی رحمت اللہ علیہ ایک ندی کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ 4-5 دن کے فاقہ تھا، بھوکے تھے، بھوک کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک پانی کے اندر ندی کے اندر سیب بہتا ہوا آیا، اس سیب کو اٹھا کر بھوک کو برداشت کرنا سک کر بغیر تحقیق کے اس سیب کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد دل کے اندر
بات پیدا ہوئی، اے موسیٰ جنگی، تو یہ سیب کھا لیا، یہ کسی کے باغ کا ہو سکتا ہے، تو بغیر اجازت کے تو نے کھا لیا ہے، تو اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ چلے گئے ندی کے کنارے سے چلتے جاؤں گا، جہاں پر یہ سیب کا باغ نظر آئے گا میں جا کر معافی مانگ لوں گا۔ تو جاتے ایک سیب کا باغ کئی میل کے بعد نظر آیا، اس کی ڈھالیاں سیب لٹک رہے تھے، ندی میں جھکے ہوئے تھے۔ سمجھ گئے اسی باغ کا سیب میں نے کھایا ہے، جاؤں گا میں باغ والوں سے معافی مانگ لوں گا۔ تو باغ میں گئے تو دیکھا ایک بہت بڑے اللہ والے ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ تسبیح لے کر بیٹھے تھے، حضرت کے پاس ادب سے جا کر بیٹھ کر سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو حضرت کو کہنے لگے، حضرت اس طرح میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، میں نے سیب کھا لیا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ وہ سوچنے لگے عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ یہ ایک سیب کھا کر اتنا اللہ کو ڈر رہا ہے، اتنا اس کے اندر آخرت کی فکر ہے، اس کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، یہ بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے سوچا میں اس کا امتحان لینا ہے، تو حضرت کہنے لگے بیٹا میں اسے ہی معاف نہیں کروں گا، میرے دو شرطیں ہیں، اس کو منظور کر لے گا تو میں معاف کروں گا۔ بتاؤ حضرت کیا شرطیں ہیں؟ تو پہلی شرط انہوں نے بتایا میرے باغ میں 2 سال مزدوری کرنا پڑے گا، خدمت کرنا پڑے گا۔ حضرت مجھے منظور ہے، میں خدمت کروں گا، آپ کی بھی خدمت کروں گا۔ دوسری شرط انہوں نے بتایا میری ایک بیٹی ہے تو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ بیٹی کیسی ہے؟ آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی مکی ہے، کانوں کی بوڑی ہے، ہاتھوں کی معذور ہے، پیروں کی معذور ہے، ایسی میری بیٹی ہے، نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ سوچنے میں پڑ گئے یا اللہ کیا پریشانی، کیا مصیبت، یہ اندھی لنگڑی للی کو لے کر میں کیسے زندگی گزارنا، سوچنے میں پڑ گئے۔ لیکن اللہ کا خوف غالب آ گیا، کہنے لگے اے موسیٰ جنگی مان لے کیسے بھی ہو زندگی گزر جائے گی، تیرا مسئلہ آخرت کا ہے، اگر یہ معاف نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو حضرت کو کہنے لگے مجھے منظور ہے، آپ مجھے نکاح کر دیجئے۔ باغ میں رشتہ داروں کو جوڑا، نکاح کرنے کے بعد اپنے داماد کو لے کر گھر کو گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی آئی، سامنے آئی، کیا بڑی خوبصورت ہیں، کیا ہے خوبصورت ہیں، ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، آنکھوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ سوچنے میں پڑ گئے، سسر کو پوچھنے لگے حضرت آپ نے بیٹی کا حال تو مجھے بتایا، لنگڑی ہے، اندھی ہے، کانی ہے، کیا معذور ہے، یہ تو بالکل صحیح سالم ہے۔ تو سسر نے اپنے داماد کو بتایا میں نے بالکل سچ کہا، میں نے میری بیٹی کو اندھی اس کے لیے بتایا، میری بیٹی جب سے بالغ ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، آج تک میری بیٹی غیر مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کے لیے میری بیٹی آنکھوں کی اندھی میں نے بتایا، میری بیٹی جب سے جوان ہوئی ہے آج تک گھر کے باہر قدم نہیں نکالا، اس کے لیے پیروں کی معذور میں نے بتایا، میری بیٹی زبان سے کسی کو چاڑی نہیں بولی، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، اس کے لیے میری بیٹی زبان کی مکی میں نے بتایا، کانوں سے گانا نہیں سنا، کسی کی چاڑی نہیں سنا، زندگی میں کانوں سے غلط عمل نہیں سنا، اس کے لیے کانوں کی بڑی نعمت میں نے بتایا۔ قربان جائے ان کا ماں کا کیا ایمان تھا، جن کا نام ام خیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا، زندگی میں غیر مرد کو نہیں دیکھا، زندگی میں کانوں سے گانا بجانا نہیں سنا، زندگی میں زبان سے کسی کو گالی نہیں دیا، زندگی میں ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا، پوری زندگی میں پیروں کو گھر کے باہر نہیں نکالا، کوئی غلط جگہ استعمال نہیں کیا۔ قربان جائے اللہ پاک نے کیسی ماں، اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد نصیب فرمایا، باپ کا یہ تقوی، ماں کا یہ تقوی، اللہ نے عظیم اولاد عطا فرمایا جن کا نام ہم لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان تو مسلمان کیا غیر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، قیامت تک اللہ پاک ان کا نام کو رکھ دیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ تقوی کی بنیاد پر، یہ ماں کا تقوی، یہ باپ کا تقوی، اس طرح اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ محترم عزیز خواتین،
خواتین ہم بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ نے ڈرنے کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا ہے، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھنا ہے، قطب غوث ابدال اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھنا ہے، جب جا کر ہماری زندگیاں بدل جائیں گے، ہماری زندگیاں سنور جائیں گے، اللہ کو ڈرنے والے بن جائیں گے، تو مسلمان کی عورت کے اندر کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا، کبھی آنکھوں سے غلطی نہیں ہوگی، کبھی زبان سے غلط جملے نہیں نکلیں گے، کبھی کیا ہے شوہر سے ساتھ نہیں لڑے گی، کبھی کیا ہے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گی، جب جا کر تقوی آتا ہے تو ان کے زندگیاں بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیز خواتین، اللہ نے اس دین کا کام عورتوں سے بھی لے لیا، مردوں سے بھی لے لیا ہے، عورتوں بھی کی بڑی قربانیاں ہیں، دین کی خاطر عورتوں نے بڑی قربانیاں دیے ہیں، بڑے ارمانوں سے اپنے بچوں کو پالتے تھے حضرات صحابیات، اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے بچے کام آ جائے۔ محترم عزیز خواتین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر کیسی قربانیاں دیے، اس دین کی خاطر اپنی جان کو دے دیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اپنے ایمان ذرہ برابر بھی کیا ہے ایمان کو نہیں چھوڑا، جان دے دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بچے حضرت عمار رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں تو ماں مرتے وقت بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جان دینے کی چیز ہے، ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، بیٹا ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، دوست بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنیں، لیکن دین کی خاطر عورتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جنگ کے لیے اپنے 4 بیٹوں کو تیار کیا، اپنے بیٹوں کو تیار کیا، بیٹا کل جنگ ہونے والی ہے، بیٹا کل جنگ ہونے والی ہے، چاروں بیٹوں کو ترغیب دلا رہی ہے، میں نے تجھے زندگی میں تمہیں رسوا نہیں کیا، میری عزت پر میں نے کوئی تھپا نہیں لگایا، میرے بچوں جاؤ جنگ چھڑ جاتی ہے، جنگ کی آگ میں تم گھس جانا، سردار کا مقابلہ کرنا۔ بچوں کو یہ شعر کے اندر بڑی مشہور شاعرہ تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بچوں کو ترغیب دلا کر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے شہید کیا ہے، چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کو خبر ملی، اے ماں تیرے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ ماں اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ میرے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گے، سب کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گے۔ یہ کیا ماؤں کی قربانیاں ہیں، کیسے کیسے ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ماں نے بھیجا، بیٹا جاؤ اسے قتل کرانا، گئے دھوکے سے گرفتار ہو گئے، دھوکے سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے، جسم کی چمڑی نکالی گئی، اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ ماں کو خبر پہنچی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر پہنچی تو کیا ہے الحمدللہ کہنے لگی، اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا، میرے بیٹے کو میں نے اسی لیے دودھ پلایا تھا، میرا بیٹا اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن ماں ایک بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھی، سب ملکوں میں جا کر شہید ہو گئے۔ 10 بیٹوں کی ماں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیسی مائیں اس امت کے اندر گزرے ہوئے ہیں، دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ محترم عزیز خواتین، سوچنا ہے اللہ نے ان کے اندر ان کے بھی اولاد کی محبت تھی، ان کو بھی اولاد سے پیار تھی، لیکن بچوں کو دین کی خاطر قربان کرنا ان کے لیے اتنا پسند تھا، اپنے بیٹے کی قربانیاں پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی ہیں، اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بیٹے تھے، لیکن ماں کا سہارا تھے، ماں اندھی ہو گئی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو ماں کہنے لگی بیٹا میں تیری شہادت کو پسند کرتی ہوں، بیٹا میں تیری شہادت کو پسند کرتی ہوں، حالانکہ کوئی ان کے گھر میں نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، لیکن ماں کو آنکھ پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ان کے اندر جذبہ تھا، بیٹے کو تیار کرتی ہے، ماں میں جا کر شہید ہو جاؤں گا، ذرہ پہنی، لوہے کی ذرہ پہن لیا،
माँ को क्या है बोसा दिया, माँ को सीने से लगाई, माँ सीने से जब बच्चे को लगाई तो क्या बेटा लोहे की जर्रा जंग के लिए पहनी हुई थी। माँ पूछने लगी बेटा ये क्या पहना हुआ है? तो कहने लगे माँ ये लोहे की जर्रा है। क्यों पहना बेटे? तो कहने लगे जब मैं शहीद हो जाऊंगा काफिर लोग मेरे जिस्म पर घोड़े दौड़ाएंगे, मेरे जिस्म की हुर्मती बेहुर्मती करेंगे, इसके लिए मैंने जिस्म की हिफाजत के लिए मैंने लोहे की जर्रा पहनी है। माँ कहने लगी बेटा क्या बेटा तुझे क्या क्या है इस बात की, ये लोहे की जर्रा क्या बात की जरूरत है? जब बकरी जुबा हो जाएगी, जब बकरी के टुकड़े करो, बच्चे की बकरी की खाल खींचो, बकरी को क्या पता चलेगा? इसी तरह तू मर जाएगा, तू शहीद हो जाएगा, तेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दें, तुझे क्या पता चलेगा? बेटा जर्रा निकाल कर चला जा, ये लोहे का जर्रा निकाल कर चला जा, तू इस बात की फिक्र नहीं करना। गए एक हजारों के काफिरों को गर्दनों को उड़ा दिया। अल्लाह ने ऐसी उनको ताकत दिया था, एक एक हजार से मुकाबला करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये कैसी ताकत थी? ये ताकत अल्लाह के नबी के खून की ताकत थी। अल्लाह के नबी ने अपने जिस्म से खून निकालकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन करने के लिए भेजा था। वो जाकर बाजू आड़ में जाकर अल्लाह के नबी का खून अपने जिस्म में पी लिया। पीने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा अब्दुल्ला वो खून कहाँ दफन किया? या रसूल अल्लाह मैंने इसी जगह दफन किया है, किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ेगी। ये खून क्या तूने पी लिया? हाँ मैंने पी लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल्ला जहन्नम की आग तुझ पर हराम हो गई। मेरा खून जिस खून के अंदर शामिल हो जाता है उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ऐसे सहाबा के बच्चे, ऐसे सहाबा की कुर्बानियां, माओं को बच्चों की शहादत पसंद थी। आज हम बच्चे को नमाज उठाने के लिए तैयार नहीं, हम बच्चे को नमाज को जगाने के लिए तैयार नहीं, आज बच्चे को रोजा रखने देने के लिए तैयार नहीं, बच्चों को दीन पर चलाने के लिए तैयार नहीं, बच्चों को हाफिज बनाने के लिए तैयार नहीं, बच्चों को आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं। बच्चों को क्या है जोकरों के तरीके सिखाते हैं, आज दुनिया के इंसानों के तरीके, दुनिया के क्या है दुनिया के एक्ट्रेसों के तरीके सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं। मोहतरम अजीज ख्वातीन, अल्लाह ने हमें औरत बनाया, अल्लाह ने हमें औरत भी बनाया है, अल्लाह ने बहुत बड़ी कुर्बानियों के मालिक भी बनाया है। हम भी दीन के खातिर कुछ ना कुछ कुर्बानी दो, नमाजों की पाबंदी करो, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र रोजाना सुबह शाम करो, दरूद पाक का एहतमाम करो, अपना बाप है तो बाप की खिदमत करो, बाप की इताअत करो, शौहर वाली शौहर की इताअत करो, शौहर की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। शौहर का बड़ा मुकाम है, शौहर की इताअत करना बहुत जरूरी है। शौहर नाराज हो जाता है तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। शौहर की रात अगर क्या है बीवी की रात शौहर की नाराजगी में गुजरती है तो अल्लाह उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते हैं। शौहर का बड़ा मुकाम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शौहर का मुकाम इतना बड़ा है, अगर क्या है शौहर अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म करता, मैं हर औरत को कहता अपने शौहर को सजदा कर। ऐसी दौलत अल्लाह पाक ने किसी को अल्लाह पाक ने शौहर वाली बनाया है तो शौहरों की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। हम दीन के खातिर कुछ ना कुछ कुर्बानी दो, हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलना, हमारे बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में निकालना, हमें भी क्या है अल्लाह के रास्ते में अपने शौहर के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जिनकी शादी नहीं हुई है वो मस्तरात अपने माँ बाप के साथ 3 दिन लगाओ, अशरा लगाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अपने ईमान को बनाओ, अपनी आखिरत को बनाओ। आपसे भी अल्लाह पाक दीन का काम दुनिया में लेगा। आपकी मेहनत से कुर्बानियों से कितने औरतों को नमाज पढ़ना नसीब होगा, कितनी औरतों को दीन मिलेगा, कितनी औरतों को कलमा नसीब हो जाएगा, कलमा पढ़ने वाले बन जाएंगे। ये आपकी भी कुर्बानियां हैं। आज सारी दुनिया के अंदर औरतों की जमातें जा रहे हैं, काबतुल्लाह में भी अल्लाह औरतों की जमातें जा रहे हैं, मस्तूरात की जमातें इंडोनेशिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, अफ्रीका को जा रहे हैं। क्या है कि कितने मुल्कों के अंदर सारी दुनिया के अंदर औरतें भी जाकर दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने औरतों से भी बड़ा दीन का काम ले रहा है।
محترم خواتین آپ بھی نیتیں کرو، آپ بھی ارادہ کرو، آپ بھی دین کی خاطر کچھ نہ کچھ قربانی دو، آپ بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں 3 دن بھی نکلو، عشرے کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو۔ اللہ نے ساری دنیا کو اس امت کی عورتوں کے لیے، اللہ نے کیا ہے دعوت کا محنت کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو دعوت کا میدان بنایا ہے۔ اس کے لیے آپ کا بھی وقت کچھ نہ کچھ لگ جائے، آپ کی بھی قربانی لگ جائے، اس کے لیے محترم خواتین آپ بھی نیت کرو۔ جن بہنوں کے 3 دن اب تک نہیں لگے ہوئے ہیں وہ نیت کرو 3 دن کے لیے، جن بہنوں کے 3 دن لگ چکے ہیں وہ بھی عشرے کے لیے نیت کرو۔ دیکھو کالج میں پڑھنے والے لڑکیاں اپنے کیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ماحول بڑا گندا ہے، ہم کیا ہے مال کے اندر، دولت کے اندر، ہم دنیا کی چیزوں کے اندر عزت نہیں سمجھنا، مال مل جائے گا تو عزت ملے گی، سواریاں کاراں مل جائے گی تو عزت ملے گی، زیورات ملنے پر عزت ملے گی۔ دنیا میں خدا کی قسم دنیا کی چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے، کاروں میں کیا ہے کتے بھی پھرتے ہیں، کیا ہے زیورات کیا ہے آج کیا ہے زیورات کے اندر کیا ہے آج عزت اللہ نے نہیں رکھا ہے، اللہ کے دین کے اندر اللہ پاک نے عزت رکھا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے دنیا کی چیزوں سے نفرت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ کالج کے اندر اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اپنے کیا ہے جسم کی سنت مطابق لباس پہننا، ہاتھوں کو گلوز ہو، پیروں کو ساکس ہو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک عورتوں کے لیے کیا ہے پردہ کرنا فرض بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے عورتیں اپنے کیا ہے پردے کی حفاظت کرنا، کیسے آج کیا ہے دعوت کے کام کے اندر لگے ہوئے عورتیں اپنے کیا ہے دعوت کے کیا ہے نقاب کے ساتھ پورا کالجوں کو جا کر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے نمبر پر کامیابی دے رہا ہے۔ کتنے آج اللہ کے راستے میں نکلے ناچنے والے گانے والے عورتیں تک اللہ کے راستے میں جا کر سدھر گئے، کتنے عورتیں اپنی زندگی بگڑی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں جا کر بدل گئے۔ یہ دعوت کا کام اللہ پاک نے چلا کر ہزاروں عورتوں کی زندگیاں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہنوں سے درخواست ہے، گزارش ہے، اللہ نے آپ کو دین کی نسبت پر یہاں پر جوڑا گیا ہے، آپ نیت کرو ہم دین کا کام کریں گے، ہم بچوں کو بھی دین کے کام میں لگائیں گے۔ اس کے لیے نیت کرنا ہے۔ جو بہنیں سب کے سب آئے ہیں سب ارادہ کریں، نیت کریں، ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی فکر کریں گے۔ اس کے لیے جو بہنیں 3 دن نہیں لگائے وہ اپنے 3 دن کے لیے سب کے سب نام لکھائیں، اور جو بہنیں کے 3 دن لگا چکے ہیں 1 سے 2 مرتبہ وہ 10 دن کے لیے نام لکھائیں۔ جو بہنیں 10 دن لگا چکے ہیں وہ بہنیں کیا ہے چلے کے لیے نام لکھائیں۔ جو چلہ بہنوں کا لگ گیا ہے وہ ملبم کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے درخواست ہے بہنوں سے ہم کیا فکر کریں۔ جو بہنیں کالج چھوڑ دیے ہیں کسی وجہ سے کالج کو نہیں جا رہے ہیں وہ بہنیں کیا ہے آپ کی بستی کے اندر اتوار کے دن منور صاحب کے گھر میں ہفتے میں 1 مرتبہ اتوار کے دن اجتماع ہوتا ہے، 3 بجے سے لے کر 4:30 عصر تک کیا ہے اجتماع ہوتا ہے۔ ہر اتوار کو ان بہنوں سے درخواست ہے، گزارش ہے وہ اجتماع میں جائیں اور مدرسے میں داخلہ لیں۔ وہ بہنوں کے لیے بھی مدرسے میں انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں کے بزرگوں نے وہ عورتوں کے لیے بھی جو کالج کو چھوڑ دیے ہیں وہ مدرسے میں داخلہ لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں جا کر دین سیکھیں گے، ہمارے اندر دین آئے گا۔ اور کالج کے لڑکیاں جو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے وہ اجتماع میں ہفتے میں 1 مرتبہ جائیں گے تو کیا ہے دین ملے گا، اللہ کی باتیں نبی کی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ اور اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں، گھروں میں فضائل اعمال والی کتاب کو لے کر اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے، روزانہ 5-10 منٹ کے لیے بھی صحیح اگر گھر میں تعلیم کریں گے روزانہ ہمیں دعوت کا کیا ہے علم معلوم ہوتا رہے گا، صحابہ کے واقعات پڑھتے رہیں گے، صحابہ کی قربانیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، دین کی محنت کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے لیے وہ کتاب کو اپنے گھر میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تعلیم کے بڑے فائدے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئے۔ اس کے لیے بہنوں سے درخواست ہے، گزارش ہے، اب کیا ہے دعا کے بعد
آپ بہنوں سے درخواست ہے آپ اپنے نام لکھا کر جائیں، اس کے بعد کھانا کھا کر جانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک و سلم علیہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار خطاکار ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہمیں سینے سے لگا کر پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمارے پیشاب پاخانے کو دھویا ہے۔ اے اللہ ہمارے پیشاب میں سو کر ہمیں سوکھی جگہ سلایا ہے۔ یا اللہ وہ بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا ہے۔ یا اللہ وہ جاگ کر ہمیں سلایا ہے۔ یا اللہ بڑی تکلیفوں سے ہمیں پالا پوشا ہے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا بڑا احسان ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ یا اللہ ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے بہت ماں باپ کو ستا دیا، ماں باپ کو یا اللہ جھنکا دیا، ماں باپ کی ناقدری کی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے سوائے کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوائے کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یا اللہ نہیں جانتے تھے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ یا اللہ موت تک دین پر چلنے والے بنا دے۔ اللہ آپ کے حکام پر چلنے والے بنا دے۔ یا اللہ پیارے نبی پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کے جذبے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ موت سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما، تجھے یاد کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما، پوری امت کو نمازی بنا دے۔ اللہ پوری امت کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں آج مسلمان بہت پریشان ہیں۔ یا اللہ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت کی خاطر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ امت کے بچے لاکھوں شہید ہو گئے۔ یا اللہ امت کے بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، آج امت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس امت کے خاطر پیارے نبی نے رویا ہے، اس امت کے خاطر پیارے نبی نے رو رو کر تجھ سے بھیک مانگا ہے۔ یا اللہ وہ نبی کا سایہ امت کے سر پر سے اٹھ گیا ہے، آج امت یتیم ہو گئی ہے، امت بے سہارا ہے، امت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ امت پر رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے بچے، غزہ کے بچے، یا اللہ ہزاروں کے بچے بھوک سے مر گئے۔ یا اللہ امت آج دیکھتی ہوئی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جلد سے جلد ان کی مصیبت کو تو ہلکا فرما۔ یا اللہ تیرا نام لینے والے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کو دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما کر امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی شہادت کو سامنے کرے، مسلمانوں کو یا اللہ مسلمانوں کی اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کی مصیبت کو تو ہلکا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آخرت کی فکر نصیب فرما، امت پر ہم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنا موت سے پہلے نصیب فرما، مرتے مرنے سے پہلے اے اللہ آخرت کی تیاری نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبانوں کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بہنوں سے درخواست ہے کہ کھانا کھا کر جائیں گے سب۔
साथ जाना, कितने दिन जाना? बेटे के साथ बोलो ना, ये मत नमाज का मांगे क्या फाजिला